بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ارطغرل غازی میں دکھائے گئے مشہور کردار حضرت ابن العربی کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا۔ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر سب جگہ ایک سیریل جس کا نام ارطغرل غازی ہے، یہ سیریل تیزی کے ساتھ پوری دنیا دیکھا اور پسند کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام شیخ اکبر محی الدین ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی پیدائش 560 ہجری 17 رمضان پیر کے دن اسپین کے ایک شہر جس کا نام مرسیہ تھا وہاں پر ہوئی۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اشبیلیہ بھیجا گیا، جہاں آپ نے حدیث شریف اور دینی تعلیم حاصل کی۔ حضرت ابن عربی کا اصلی نام محمد تھا۔ آپ کا نسب حاتم تائی سے ملتا ہے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت علی بن محمد الحاتمی تھا۔ حضرت ابن العربی ایک نیک بزرگ تھے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کے والد محترم حضرت علی بن محمد عبداللہ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھے۔ وہ سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ جاتے رہتے اور ان سے اپنا حال بیان کرتے۔ ایک دن حضرت علی بن محمد عبداللہ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ایک اولاد عطا کر دے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عبداللہ، تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تم اگر چاہو تو میری اولاد جو میرے سلب میں ہے اسے لے سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن العربی کے والد کے پشت سے اپنی پشت مبارک کو لگا کر انہیں اپنے خاص انعام سے نوازا، اور اس کے 1 سال بعد حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ اسپین کے شہر مرسیہ میں پیر کے دن 17 رمضان 560 ہجری کو حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ کچھ وقت کے بعد ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد انہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن العربی کو اپنی گود میں لیا اور انہیں اپنی فیض سے مالا مال کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہی آپ کا نام رکھا تھا۔ اصل میں ابن العربی کہلانے کی ایک وجہ یہ تھی، جہاں آپ نے علم حاصل کیے وہاں عربی پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ حضرت ابن العربی اپنے علم کی بدولت ایک طبیب بھی تھے، ہر مرض کا بہترین علاج جانتے تھے۔ حضرت ابن العربی کے پاس اس وقت بڑے بڑے بادشاہ آتے اور اپنی پریشانی بیان کرتے اور آپ انہیں اس پریشانی سے نجات دلا دیتے۔ اللہ نے آپ کو وہ بلندی بخشی جس کی وجہ سے آپ اس وقت بہترین عالم اور حکیم تھے۔ کچھ وقت کے بعد آپ اس وقت کے سبھی بزرگ اور صوفی سے فیض حاصل کر چکے تھے۔ آپ اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے 38 سال کی عمر میں اشبیلیہ کو چھوڑ دیا اور آپ نے مصر کی طرف اپنا سفر طے کیا۔ مصر آ کر آپ نے علوم حاصل کیا۔ کچھ روایت کے مطابق مصر، بغداد، شام ہوتے ہوئے مکہ شریف پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے لمبے وقت تک قیام کیا اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور 608 ہجری میں آپ واپس بغداد آئے۔ اس طرح سے آپ ہمیشہ سفر کیا کرتے تھے۔ آپ سفر میں جہاں جاتے وہاں لوگوں کو نیکی کی راہ پر چلنے کی نصیحت کرتے اور انہیں صحیح راستہ دکھاتے۔ آپ کے پاس بڑی تعداد میں لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے۔ حضرت ابن العربی خوش اخلاق بزرگ تھے۔ آپ کے پاس اس وقت بڑے بڑے صوفی اور اولیاء ادب و علم حاصل کرنے آتے تھے۔ حضرت ابن العربی کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ عبادت، ریاض اور زہد و تقوی میں بے مثال شخصیت تھے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، انہیں ان کے اصل مقصد کی یاد دلاتے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں اپنی عبادت اور لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے۔ ان کی بارگاہ میں جو بھی آتا برے کاموں سے توبہ کر لیتا۔ آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ آپ کے اقوال اور
ہدایت لوگوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جس سے وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں، کیونکہ آپ شریعت اور طریقت کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ کی تصویر دنیا کی بہت سی لائبریری میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابن العربی بڑے بڑے مسئلے کو آسانی سے حل کرتے تھے۔ 627 ہجری کا وقت حضرت ابن العربی دمشق میں موجود تھے۔ آپ نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو بہت سے خوبیوں سے نوازا۔ آپ کے مرید جن کا نام شیخ صدر الدین تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر ابن العربی اگر کسی کا حال معلوم کرنا چاہتے تو اس کی طرف بس نظر ڈالتے اور اس کا پورا حال بیان کر دیتے۔ حضرت ابن العربی کی پیدائش 560 ہجری میں ہوئی اور حضور غوث پاک کی وفات 561 ہجری میں ہوئی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ حضور غوث پاک سے مرید نہیں تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب دو طرح سے ہے، ایک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اور دوسرا حضرت سیدنا عبد الفتح محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابن العربی کو خرقہ حضرت خضر علیہ السلام سے بھی پہنچا۔ اس کی کئی روایت ملتی ہے اور کئی ملاقات آپ کی خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ پہلا خرقہ آپ کو 601 ہجری میں حضرت ابو حسن بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے حاصل ہوا۔ حضرت عبد الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خرقہ جس طرح پہنایا گیا تھا، آپ نے اسی طرح سے حضرت ابن العربی کو یہ خرقہ مبارک عطا کر دیا۔ اور دوسرا خرقہ آپ کو حضرت شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوا اور انہیں یہ خرقہ حضرت خضر علیہ السلام نے عطا کیا تھا۔ تیسرے اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے خرقے کے قائل نہیں تھے، لیکن جب آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو مکہ شریف میں درویشوں کی خرقہ پوشی کرتے دیکھا، اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پھر خرقہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں اور خلفاء حضرات کو خرقہ شریف عطا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اور کئی روایت اور واقعات ہیں جن میں آپ کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے، حضرت ابن عربی خوابوں کی اہمیت پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ آپ کے خواب بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے تھے جس میں صرف دنیا کی محبت ہو، بلکہ آپ کی خواب اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہوتی تھی۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خواب میں دنیاوی حالات بھی معلوم کر لیا کرتے تھے کہ جس کی مدد سے آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دیتے تھے۔ اللہ حضرت ابن عربی سے سب سے اچھا خواب یہ بتایا جس میں اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو کتاب لکھنے کی اجازت دی۔ ایک بار حضرت ابن العربی کی حضرت صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ دونوں حضرات نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کچھ باتیں نہیں کی۔ اس ملاقات کے بارے میں کسی نے حضرت ابن العربی سے پوچھا کہ حضرت صحاب الدین سہروردی کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ حضرت ابن العربی نے کہا، صحاب الدین سہروردی ایسے بزرگ ہیں جو سر سے پاؤں تک سنت نبوی میں مشغول ہیں۔ کسی نے شیخ صحاب الدین سے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ابن العربی حقیقت کے سمندر ہیں۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں بچی جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نہ پوچھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابن العربی کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ تھا۔ حضرت ابن العربی نے فرمایا، میں جو کچھ بھی اپنی مجلسوں میں بیان کرتا ہوں اور جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب کچھ قرآن پاک سے لکھا ہے، کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے قرآن شریف کے خزانے کی چابی عطا ہوئی ہے۔ اس طرح ایک بار اس وقت کے بادشاہ نے کسی کے بہکاوے میں آ کر ابن العربی کو بلوایا اور کہا، میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، تمہیں قتل کرواؤں گا۔ یہ بات سن کر حضرت ابن العربی مسکرائے اور فرمانے لگے، یہ سر سولی پر نہیں چڑھایا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میرے سر
کاٹو گے تو اس شہر میں سبھی کے سر کٹے ہوئے ملیں گے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہو تو میری ایک انگلی کی ناخن کاٹ کر دیکھ لو۔ جب بادشاہ نے اپنی ناخن کاٹی تو شہر کے سبھی لوگوں کی ناخن کٹی ہوئی ملی۔ وہ بادشاہ ڈر گیا اور فوراً اس نے معافی مانگ لی۔ دوستو، اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی کرامتیں دکھائی اور لوگوں کو گمراہی سے بچا کر صحیح راستہ دکھایا۔ جو کوئی بھی اپنی زندگی اللہ کی راہ میں ڈال دیتا ہے، اللہ اسے اسی طرح سے بلندی بخشتا ہے اور انہیں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا کرتے ہیں۔ دوستو، اس وقت جو ڈرامہ پوری دنیا میں پسند کیا جا رہا ہے، جس کا نام ارطغرل الغازی ہے، جس میں حضرت ابن العربی کا کردار دکھایا گیا ہے، جسے دیکھ کر کچھ لوگ نے اس کردار کے بارے میں اپنی الگ الگ رائے دینی شروع کر دی، لیکن ان لوگوں نے حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت یا ان کی کتابیں نہیں پڑھی۔ آپ ایک صوفی تھے۔ اس وقت کے کئی بڑے بڑے صوفی درویشوں نے آپ سے تعلیم حاصل کیا ہے۔ آپ کے فیض سے لاکھوں کروڑوں لوگ کی زندگی بدلی ہے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد واپس دمشق پہنچے اور لوگوں کو تعلیم دیتے آپ دمشق میں ہی وصال فرما گئے۔ 23 ربیع الاول آخر 638 ہجری جمعہ کی رات آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کے مزار شریف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے مزار کو کئی سال تک عام لوگوں سے چھپا دیا گیا، کیونکہ کچھ لوگ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن بن گئے تھے۔ صرف خاص لوگ جو آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے انہی ہی کو مزار شریف کا پتہ معلوم تھا۔ پھر کئی سالوں بعد سلطان سلیم ملک نے آپ کا مزار خوبصورت طریقے سے تعمیر کروایا اور آپ کا مزار دمشق کے ایک پہاڑ پر ہے۔